پہلے اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ جو بھارت اور پاکستان کا اس وقت جو ایک ٹینشن اور ایک کلیش چلا، اس کے بعد اب جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایفرٹ شروع ہو چکی ہیں. دین اویسی یہ وہ شخص ہے جو کہ مسلمان ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ شخص پاکستان فوبیا کا شکار ہے. پہلے ذرا یہ سنتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کہتا کیا ہے اور اس نے کیا بات کی ہے. Ideologically, they are very close to Daesh and Al-Qaeda. In fact, LET was also collaborating and helping Al-Qaeda. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ القاعدہ کی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ انہوں نے بات کہاں کی ہے؟ الجیریا کے اندر. یہ شیطان مودی کے چیلے ہیں، اس کو بھی اپنے الیکشن کی پڑی ہے. یہ جو بھی بھارتی ڈیلیگیشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیناما جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کولمبیا جا رہے ہیں، یہ یو این ایس سی کی سیٹ کے اوپر جن کے پاس اس وقت ویٹیج ہے، وہاں پر جا کر وہ ان کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے اپنا موقف رکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف پوری دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کیسے پھیلتی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں سب کو کہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان ملوث تھا، اس لیے ہم نے حملہ کیا پاکستان پر. انہوں نے ایک اپنا نیریٹو بنایا ہے، جیسے آپ نے ششی تھرور کو سنا ہے 2-3 مرتبہ اس نے پبلک جو ریمارکس کیے ہیں اس میں وہی پاکستان کے اوپر الزام لگانا. وہ مسلمان کہ جن کے بزرگوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ جب پاکستان بنا تو پاکستان نہ جائیں بلکہ بھارت میں ہی رہیں، آج ان مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اور ان کا ایک لیڈر ہے، اس سے بھی آج ذرا بات کرنی ہے کھل کر دو ٹوک. آج تم پر بھارت میں زندگی تنگ ہے، آج تم ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہو، تمہیں بھارت میں اپنی شناخت چھپانا پڑ رہی ہے، تم خوف کی زندگی جی رہے ہو، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، تمہارے بزرگ مودی کے غنڈوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تمہارے گھر گرائے جا رہے ہیں، مساجد گرائی جا رہی ہیں، گیدڑ کی زندگی جینے پر مجبور ہو تم. ماضی کا ایک غلط فیصلہ تمہاری گردن کا توق بن گیا ہے. ہمیں اس بات پر افسوس ہوتا ہے، اور آج تمہارے ایک نام نہاد لیڈر کی بھی اصلیت دنیا کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں. اس لیڈر کا نام ہے اسد الدین اویسی. دین اویسی یہ وہ شخص ہے جو کہ مسلمان ہے، لیکن مودی کے حوالے سے جو مودی کے مظالم ہیں اس پر ایک بات بھی نہیں کرتا. کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ شخص پاکستان فوبیا کا شکار ہے. پہلے ذرا یہ سنتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کہتا کیا ہے اور اس نے کیا بات کی ہے. یہ ہے اسد الدین اویسی کی اصلیت، جو کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ وہاں نہیں گئے، اچھا ہوا کہ ہمارے بڑے وہاں نہیں گئے. یہ کہتا ہے اسد الدین اویسی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہمارے بڑے پاکستان آ گئے تھے. اسد الدین اویسی تم کہتے ہو کہ پاکستان ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتا، لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ بھارت والے آج تک اپنے ملک میں ٹوائلٹ تک نہیں بنا سکے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کو بار بار بھارت سے وفاداری ثابت کرنے پڑے گی، اور تم مودی کے ڈر سے روزانہ یہی کرتے ہو. تم میں جرت نہیں ہے. کیوں تم نے یہ لبادہ اوڑھ کر رکھا ہوا ہے؟ کیوں ہندوتوا کے آگے جھک گئے ہو؟ کیا تمہارا ایمان متزلزل ہو چکا ہے؟ تم کہتے ہو کہ پاکستان جو ہے اس میں گھس کے حملہ کرنا چاہیے مودی کو. پہلگام حملے کے بعد ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت کے مسلمان کتنے زیادہ ولنریبل ہیں. تم سانس بھی ڈر کر لیتے ہو، تم پر تشدد ہوتا ہے. اسد الدین اویسی اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کس طریقے سے ہندوستان ایک ہندوتوا ریاست بن چکا ہے. وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کی ریاست آنکھیں بند کر چکی ہیں. They are from Pakistan, but ideologically they are very close to Daesh and Al-Qaeda. In fact, LET was also collaborating and helping Al-Qaeda. دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھارت کے جو مختلف ڈیلیگیشن ہیں، پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جنہیں کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے مختلف دوروں پہ ہیں. لیکن سب سے زیادہ جس کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، یا تو وہ اسد الدین اویسی کو کر رہے ہیں، بیکاز اسد الدین اویسی جو ہیں وہ از اے مسلم، اور وہ ان کو بڑا ماضی میں کوشچن مارک لگایا جاتا رہا ان کے بارے میں کہ جناب یہ تو پاکستانی ہیں، پرو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ القاعدہ کی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب ڈز ہی ریئلی بلیو ان دس that Pakistan and Al-Qaeda have same ideology? Then why India has diplomatic relations with Pakistan? That's a question which I want to ask. مجھے اس سوال کو سمجھنا ہے that if this is something
کہ آپ پاکستان کو کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی تکفیرزم کی آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہ پاکستانی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو کافر کہتے ہیں کیا؟ نہیں، we don't say this. Is Pakistan equivalent to Daesh؟ اگر ایسے ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس نے کیوں اپنے ہائی کمشنر پاکستان بھیجا ہوا ہے؟ میں نے جو آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ جو ویلیو دی جا رہی ہے انڈیا کو، بیکاز دا مور ہی اسپیکس اباؤٹ پاکستان دا مور ہی گیٹس ویلیو. اور ان کے ساتھ وہ غلام نبی آزاد صاحب بھی تھے، بٹ آئی تھنک انفارچونیٹلی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کویت میں رک گئے. آئی ہوپ ہی گیٹس ویل سون اینڈ اف ہی وہ اپنی جرنی اگر ان کے ساتھ جاری کر سکیں یا نہ، لیکن ہی ول گو بیک ٹو انڈیا. بٹ دا کوشچن از بیکاز آئی تھنک 2 مسلمان ہیں اس میں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ایپی سینٹر، اور یہ انہوں نے بات کہاں کی ہے؟ الجیریا کے اندر. اب یہ جو ڈیلیگیشن ہے، یہ ڈیلیگیشن جا کے وہاں پہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان تو دہشت گردی پھیلاتا ہے. پاکستان کو انہوں نے لنک کر دیا ہے القاعدہ سے. اب مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر پاکستان القاعدہ سے لنکڈ ہے تو پھر تو مطلب جسے کہتے ہیں نا، آپ کو کسی چیز سے بھی بندہ لنک کر سکتا ہے، آپ کو بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں الجیریا جسے وہ کہتے ہیں نا امپورٹنٹ ملک اس لیے ہے، بینگ ون آف دا موسٹ پاپولس ہے. ایک تو یہ بولتے فرینچ پاپولیشن ہے اس کی، جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں.